بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے کسان بھائیوں اور بہنوں، ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ آج اس نشست میں ہم ترشاوا باغات میں مخلوط فصلوں کے فائدے اور نقصانات اس کے بارے میں گفتگو کریں گے اور اس پہ روشنی ڈالیں گے۔ مجھے بہت سارے لوگوں کے ٹیلی فون کالز جو موصول ہوتی ہیں اور پیغامات آتے ہیں اور بہت سارے ای میلز بھی آ رہی ہیں جن میں ترشاوا باغات میں پوچھا جاتا ہے کہ ہمارے پیداوار دوسرے ممالک سے بہت کم ہوتی ہے، خصوصاً انڈیویجولز یعنی انفرادی طور پہ کسان پوچھتے ہیں کہ ہماری پیداوار کیوں کم ہو رہی ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھیں کم پیداوار آپ کے باغات کی کیوں ہو رہی ہیں، ان کی کیا وجوہات ہیں۔ ان کی سب سے بڑی وجہ کہ غیر معیاری پودوں کی کاشت ہے، غیر معیاری پودوں کی کاشت، اور اس کے علاوہ غیر متناسب اور کم مقدار میں کھادوں کا استعمال اور زمین کا غیر مناسب انتخاب، اور اس کے علاوہ نہری پانی کی کمی، یا اگر زیر زمین پانی ہے تو اس کا معیار وہ بھی کوئی ٹھیک نہیں، تو کڑوا پانی، اور یہ سمجھ لیں کہ پانی کا غیر معیاری ہونا یہ بھی باغات کی پیداوار میں کمی کا سبب بنتا ہے۔ اور اس کے علاوہ باغات میں نقصان دہ فصلوں کی کاشت، یہ عام طور پہ ہم لوگ اس کو اگنور کرتے ہیں، یہ بہت بڑا فیکٹر ہے جس سے باغات کی پیداوار میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ اور مخلوط کاشت کا حتمی مقصد نہ صرف پیداوار میں اضافہ بلکہ اس سے زمین کی زرخیزی کا بڑھانا اور پودوں کی صحت بہتر کرنا ہونا چاہیے، جبکہ اس کے برعکس عام طور پر باغات میں جو فصلیں کاشت کی جاتی ہیں وہ پھلدار پودوں کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ اس لیے باغات میں فصلیں کاشت کرتے وقت ہمیں بہت سارے اصول ہیں، ان کو مد نظر رکھنا ضروری ہے، ان کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ نمبر 1 کہ مخلوط فصل پھلدار پودے کے لیے نقصان دہ نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا، ترشاوا پھل پودوں کی پانی مہیا کرنے کا انتظام علیحدہ ہونا چاہیے، ان کو پانی کا علیحدہ انتظام ہونا چاہیے، اور پودوں پر چڑھ جانے والی سبزیاں وہ کاشت نہیں کرنی چاہیے جو اوپر چڑھ جاتی ہیں، اور فصلوں اور پھلدار پودوں کو کھادیں ان کی ضرورت کے مطابق بر وقت فراہم کرنے کا انتظام ہونا چاہیے۔ یہ ہیں چیدہ پوائنٹس جو آپ مد نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی مخلوط فصلیں ان کا فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کاشت کریں گے، میں آپ کو بتاؤں گا کون کون سی کریں گے، کون سی فائدہ مند ہیں اور کون سی نقصان دہ ہیں۔ کاشتکار عام طور پر ترشاوا باغات میں مکئی، جوار، باجرہ، بعض اوقات تو میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ ایک لوگوں نے تو بیچ میں چاول بھی منجی لگائی ہوئی ہے، اور گندم، برسیم یہ اکثر کاشت کرتے ہیں، جو کہ زمین سے خوراک جذب کر کے
زمین کی زرخیزی کو کم کر دیتی. پودوں پر سائے کے مضر اثرات ہوتے ہیں. یہ فصلیں اور پودوں کی افزائش کو روکنے کے علاوہ پودوں کو مختلف بیماریوں میں مبتلا کر دیتی ہیں. اب یہ مخلوط فصلیں کون سی ہونی چاہیے، اس کا ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون کون سی مخلوط فصلیں ہونی. مخلوط فصل ایسی ہونی چاہیے جس کی بڑھوتری تیز ہو اور اس کی شاخیں کم پھیلیں. اس پر پھول پھلدار پودوں پر پھول آنے کے موسم میں نہ آئیں. ایسی فصلیں ہوں جو کہ سائے میں بہتر پھل پھول سکیں. ایسی بیلدار فصلیں باغات میں کاشت کی جائیں جو خوراک کے حصول پھلدار پودوں کا مقابلہ نہ کریں، بلکہ گرمیوں میں. اب پھر وہ کون سی ہیں؟ گرمیوں میں خاص طور پہ ٹینڈا، کدو، کریلا، یہ کوکر بیٹس ہم ان کو کہتے ہیں، یہ سبزیاں یہ آپ کاشت کریں. یہ بیلدار فصلیں ہوتے ہیں، ان کو کاشت کریں. اور ان کے علاوہ گرمیوں میں آپ پیاز بھی وہ کاشت کر سکتے ہیں، وہ کاشت کرنے چاہیے. اس کے علاوہ دالیں، مثلا مونگ اور ماش کی دال گرمیوں میں وہ کاشت کریں. سردیوں میں البتہ مٹر، شلجم، گاجر، پھول گوبھی، سنجی اور چنے کاشت وہ کرنے چاہیے. اگر باغ شہر یا منڈی کے نزدیک ہے تو اس میں پھول گوبھی، ٹماٹر، گاجر اور مولی کاشت ہو سکتی ہے. اگر باغ منڈی سے دور ہے تو اس میں پیاز، آلو، مرچ، دالیں، خاص طور پہ چنے کی دال وہ آپ اس میں کاشت کریں. یہ ہے ان سے فوائد حاصل کیے جاتے ہیں، فائدے ہیں، کیونکہ یہ چنے خاص طور پہ ان میں جڑوں میں مروڑیاں ہوتی ہیں، نوڈیولز ہوتے ہیں جو نائٹروجن فکس کرتی ہیں. تو زمین کی پیداواری صلاحیت اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے دالوں سے. خاص طور پہ جیسے گرمیوں میں مونگ ماش میں نے کہا، اس سے بھی نائٹروجن فکسیشن بیکٹیریا اس میں نائٹروجن زیادہ فکس کرے گا اور زمین کو فائدہ ہوگا. البتہ فصلوں کی مخلوط کاشت کا ترشاوا پودوں پر اثر کیا ہے، اس میں یاد رکھیں فصلیں یا پودوں کے حصے کا پانی خوراک اور سورج کی روشنی حاصل کر لیں گی، یا پھر ان کی مسلسل مخلوط کاشت سے باغات پر مثبت اثر ڈالیں گی. تاہم ان کا دار و مدار فصلوں پر ہے جو باغات میں کاشت کی جائے. ترشاوا باغات میں کیلا نہیں لگانا چاہیے، یاد رکھیں، کیونکہ اس کی پانی کی ضروریات ترشاوا کی نسبت زیادہ ہے. اسی طرح پپیتا بھی نہیں لگانا چاہیے کیونکہ اس کا قد زیادہ ہوتا ہے اور اس کے سائے کے مضر اثرات ترشاوا پھلوں یعنی ان کے پودوں پر وہ پڑ سکتے ہیں. البتہ تمباکو اور بھنڈی جیسی فصلیں زمین میں یہ بھی نہیں لگانی چاہیے. ان کو نیماٹوڈس کی وجہ سے بہت ساری وہ بیماریاں پھیلنے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے، تو اس لیے تمباکو اور بھنڈی جیسی فصلیں یہ بھی نہیں لگانی چاہیے. اس کے علاوہ اس کے اگر کہیں گے تو اس سے جڑی بیماریاں ہوتی ہیں جڑوں میں، ان میں نیماٹوڈس کا حملہ وہ ہو جاتا ہے جس سے ترشاوا پھل کے پودوں کو نقصان ہو سکتا ہے. یہ ایک حقیقت ہے کہ باغات میں پھلی دار اجناس کی کاشت سے زمین میں نائٹروجن کی مقدار بڑھ جاتی ہے، جس طرح میں نے پہلے بتایا، کیونکہ پھلی دار فصلیں نائٹروجن فضا سے حاصل کرتی ہیں اور زمین میں اس کا ذخیرہ کر دیتی ہیں. اس میں نوڈیولز ہوتی ہیں
اور اس میں ایک بیکٹیریا ہوتا ہے رائزوبیا، رائزوبیا بیکٹیریا ہوتا ہے، بیکٹیریا ہوتے ہیں رائزوبیا، بیکٹیریم ایز سنگل. وہ طلباء اور طالبات جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں وہ ان کے لیے میں کہوں کہ رائزوبیم بیکٹیریم ایک ہے جو رائزوبیا بیکٹیریا، ایسا رائزوبیا سے یہ ہے کہ نائٹروجن فکس ہوتی ہے زمین میں اور زمین کی زرخیزی میں اضافہ ہوتا ہے، اس میں نائٹروجن میں اضافہ کا سبب بنتی ہے. اگر باغات میں غیر مناسب فصلیں کاشت کی جائیں تو وہ کیڑوں اور بیماریوں کی پناہ گاہیں ہیں، اس لیے ان سے اجتناب کرنا چاہیے. چھوٹے باغات میں مخلوط کاشت کے لیے ہل چلائے جاتے ہیں، قدرتی جڑی بوٹیاں ختم ہو جاتی ہیں، نتیجتاً کیڑے اور بیماریاں بھی کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے. یہ چھوٹے جب باغات ہوتے ہیں، لیکن جب بڑے ہو جاتے ہیں تو اس وقت آپ کو ان فصلوں، خاص طور پہ ایسی فصلیں جن کو پانی زیادہ دینا مطلوب ہو، اور مکئی ہو گئی، جوار ہو گیا، گندم، یہ بالکل نہیں لگانی چاہیے. اس کے علاوہ اگر ابتدائی سالوں میں تو چلیں ٹھیک ہے آپ مخلوط کاشت کر لیں، لیکن بعد میں جب یہ باغات بڑے ہو جائیں تو ہمیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے. ان کی بجائے وہ فصلیں جن کا میں نے ذکر کیا، جن کی پانی کی ضروریات بھی کم ہیں اور ان کے علاوہ وہ فائدہ کا سبب بنتی ہیں، وہ فصلیں صرف لگائیں. تو یہ آج کا پروگرام تھا ترشاوا باغات میں مخلوط فصلوں کے فوائد اور نقصانات. تو یہ بہت سارے کالرز نے مجھے چونکہ فون کیا، اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح آپ اپنے ترشاوا باغات سے زیادہ پیداوار حاصل کر سکتے ہیں، اور کس وقت آپ کو اس میں کھاد ڈالنی چاہیے، اور نامیاتی کھادیں اور دوسری کھادیں کون سے موسم میں اور کس مقدار میں ہونی چاہیے. یہ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ اس پہ روشنی ڈالیں گے. اور آخر میں چلتے چلتے جو آخری سیگمنٹ ہے اس پروگرام کا اور ہر پروگرام کا، وہ ہے ہمارا حدیث مبارک. تو آج کی حدیث مبارک یہ ہے کہ ترمذی سے اور ابن ماجہ اس کا ریفرنس ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک کہ پوری طرح سچائی اور ایمانداری کے ساتھ کاروبار کرنے والا تاجر آخرت میں انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. لہذا پوری دیانتداری، سچائی اور ایمانداری کے ساتھ کاروبار کریں. وہ کاروباری حضرات جو مصلحتاً جھوٹ بولتے ہیں یا اپنی اصل چیز کو چھپا کے اور بڑھا چڑھا کے وہ بیچتے ہیں، اس سے اجتناب کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک یہی ہے. تو ہم اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ آپ سے اجازت چاہتا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، لیکن جاتے ایک آپ سے گزارش کہ اپنا خیال رکھیں اور اپنے عزیز و اقربا اور اپنے باغات اور چرند پرند اور سب کا، انسانیت کا خیال رکھیں. اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.